بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر والا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال سے جڑی انتہائی اہم خبریں بتائیں گے۔ عالمی جریدے بلومبرگ نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی ہے؟ اس وقت کون سا ملک ہے جو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے میں کوشش کر رہا ہے؟ دوسری اہم خبر جنیوا کانفرنس سے متعلق ہے، جہاں اس وقت شہباز شریف اور بلاول بھٹو موجود ہیں۔ ابھی تک کے حکومتی دعووں کے مطابق کل کتنی امداد اکٹھی ہو سکی ہے؟ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ خبر والا کو سبسکرائب کیجیے اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی دلچسپ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ انٹرنیشنل میگزین بلومبرگ نے، جو کہ دنیا بھر کے معاشی صورتحال پر نظر رکھتا ہے، اس نے پاکستان کے بارے میں حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سر سے اگلے 6 ماہ میں ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل جائے گا۔ بلومبرگ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان کی واجب الادا قرضوں کی ادائیگی پر تاخیر ظاہر کرتی ہے کہ اس وقت پاکستان کو مزید بیرونی امداد کی ضرورت ہے۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ باوجود معاشی مشکلات کے جو کہ ابھی ختم نہیں ہوئیں، ایسا لگتا ہے کہ 220 ملین آبادی والا ملک اگلے 6 ماہ میں ڈیفالٹ سے بچ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر پاکستان نے مستقبل میں بھی اپنی پالیسیز نہیں بدلیں تو بار بار پاکستان کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بلومبرگ اکنامکس نے پیش گوئی کی ہے کہ IMF $2.6 بلین کی بقیہ قرض کی قسطیں جاری کرے گا، جو کہ تباہ کن سیلابوں کے تناظر میں پاکستان کی اشد ضرورت ہے، جس سے $30 بلین کا نقصان ہوا۔ IMF کی منظوری سے دو طرفہ قرض دہندگان سے $5 بلین اور ورلڈ بینک سے $1.7 بلین کی مالی امداد کو کھولنے میں مدد ملے گی۔ یہ تمام فنڈز جاری مالی سال 2022 اور 2023 کے اختتام تک $5.9 بلین مالیت کے قرضوں کی ادائیگی اور خسارے کو پورا کرنے میں مدد کریں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کبھی IMF، کبھی ورلڈ بینک، کبھی چین، سعودی عربیہ کب تک پاکستان قرضوں کی اس دلدل میں پھنسا رہے گا؟ کیا کبھی پاکستان بھی انڈیا کی طرح معاشی طور پر مستحکم اور خود مختار ہو سکے گا؟ صدر ایوب، جنرل مشرف اور ضیاء الحق کے دور میں معاشی اشاریے تو بہت مثبت تھے، مگر پھر اچانک دھڑن تختہ کیسے ہوا؟ اگرچہ صدر ایوب کے دور کو معاشی لحاظ سے ترقی کا دور کہا جاتا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ان تینوں فوجی حکمرانوں کے ادوار میں امریکہ سے ڈالرز پاکستان کے اکاؤنٹس میں مسلسل آ رہے تھے، کبھی روس کے خلاف لڑنے کا انعام تو کبھی امریکہ کے ساتھ جنگ میں شراکت کا انعام، جس کی وجہ سے معاشی حالات بہتر تھے اور پاکستان میں یہ محسوس کیا گیا کہ شاید ضیاء اور مشرف کا دور معاشی لحاظ سے بہتر تھا، مگر وہ سب کچھ عارضی تھا۔ افغانستان سے امریکہ کے جانے کے بعد اور 1999 میں روس کے انخلاء کے بعد جب امریکہ سے ڈالرز آنے بند ہوئے تو معاشی اشاریے بھی ایک دم گرنے لگے۔ یعنی حقیقت میں پاکستان نے کبھی قرضوں کے علاوہ اپنی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کیا پاکستان اب بھی اپنا خسارہ کم کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے ہاں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جتنی امپورٹس کرتا ہے، یعنی باہر سے جتنی چیزیں منگواتا ہے، اگر اتنی ہی ایکسپورٹس بھی کرے، یعنی اتنی ہی چیزیں اپنے ملک میں تیار کرے اور باہر بھی بھیجے، تو پاکستان معاشی طور پر کافی حد تک خودکار ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف ملک میں روزگار پیدا ہوگا بلکہ ملکی خزانے میں ڈالرز کی کمی بھی نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں کم سے کم گرے گی۔ مگر اس سب کا تعلق ملک میں سیاسی استحکام سے بھی ہے۔ اگر ہر حکومت کو 3 سال بعد ہٹا دیا جائے گا تو شاید پاکستان کبھی اس دلدل سے باہر نہ نکل پائے۔ دوسری اہم خبر ہے، سعودی عرب نے پاکستان میں $10 ارب سرمایہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے $5 ارب اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹس میں رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈالر کی قلت کے شکار پاکستان کے لیے سعودی عرب اس وقت سب سے بڑا امدادی ملک ہے، اور صرف اسی صورت میں ابھی پاکستان ڈیفالٹ سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی اداروں اور ممالک نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد کی بحالی کے لیے $10 ارب سے زیادہ امداد دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں موسمیاتی تباہ کاریوں کے باعث ہونے والے نقصان کے ازالے اور مدد کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں اسلامی ترقیاتی بینک نے $4 ارب دینے کا اعلان کیا ہے۔ ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستان کے لیے $2 ارب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کے لیے $1 ارب کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب نے $1 ارب کا اعلان بحالی کے کام میں تعاون کے لیے کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے $1.5 ارب دینے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین نے 50 کروڑ یورو کا اعلان کیا ہے۔ جرمنی نے 8 کروڑ
8 کروڑ 80 لاکھ یورو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چین نے 10 کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا۔ جاپان نے پاکستان کے لیے 7 کروڑ 70 لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کیا، جبکہ یو ایس ایڈ نے 10 کروڑ ڈالر اور فرانس نے 34 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی جانب سے 1 ارب ڈالر اور برطانیہ کی جانب سے 90 لاکھ پاؤنڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک رخ ہے جس پر امپورٹڈ حکومت ڈھول بجا بجا کر نہیں تھک رہی کہ ہم نے امداد اکٹھی کر لی، مگر کیا مستقبل میں ایسے ہی سیلاب آتے رہیں گے اور ہم امداد لے کر کھاتے رہیں گے؟ پچھلے 75 سالوں میں پاکستان نے ایسی غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ ایک طرف ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، غیر ملکی سرمایہ کار غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے کمپنیز بند کر رہے ہیں، روپے کی قیمت آئے روز گر رہی ہے، لوگ 10 کلو آٹے کے لیے جان کی بازی لڑ رہے ہیں۔ بلوچستان میں لوگ اپنے پیسوں سے آٹا خریدنا چاہتے ہیں، مگر آٹے والے ٹرک کی حفاظت کے لیے بندوق ہاتھ میں لیے اہلکار کھڑے ہیں۔ سندھ میں 6 بچیوں کا باپ 10 کلو آٹے کے لیے دھکم پیل میں جان کی بازی ہار بیٹھا، مگر ہم خوش اس بات پر ہیں کہ ہمیں امداد مل رہی ہے، لیکن یہ امداد پی ڈی ایم حکومت کو نہیں ملی، بلکہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ پاکستان گندم پیدا کرنے والا دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے، مگر لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں رول رہے۔ آئی ایم ایف نے اسحاق ڈار کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا دیے، بجلی کی قیمت بڑھانے کی شرط رکھی ہے۔ دوسری طرف فوجی فرٹیلائزر اور پاکستان آٹو پارٹ میکرز سمیت دیگر کمپنیز نے اپنی سروسز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ڈولنس نے اپنے 2000 ملازمین کو فائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ 150 ملز بند، متحدہ نان بھائی ایسوسی ایشن کی طرف سے سروس بند کرنے کی دھمکی، اور 5 ماہ میں 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے، جبکہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے سہولت کار سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔